ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہائے حسین، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواس رسول مظلوم کربلا حسین ابن علی سرزمین کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر وارد ہوتا ہے، خیمے نصب کیے جاتے ہیں۔ 3 محرم فرات کنارے سے خیمے ہٹنے کا حکم ہوتا ہے۔ عباس غازی ابوالفضل العباس حسین کے وفادار بھائی اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ غریب الوطن حسین، جنہوں نے مدینے کو خدا حافظ کہا، پردیس میں، غربت میں، عالم مسافرت میں سرزمین کربلا پر فرات کنارے سے خیمے ہٹا چکے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ فوجوں پہ فوجیں، گھوڑے پہ گھوڑے، تیر تلوار لیے ہوئے ہجوم پہ ہجوم چلا رہا ہے۔ کربلا ایک چھاونی بنتی جا رہی ہے جہاں صرف فوجوں کی آمد ہے۔ ایسے موقع پر حسین کی دلیر بہن زینب، جو اپنے بھائی کی مظلومی کو دیکھ رہی ہیں، رو کے کہتی ہیں، بھیا فوجوں پہ فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ہمراہ، آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار، آپ کے انصار۔ حسین آواز دیتے ہیں، بہن ہمارے انصار، ہمارے چاہنے والے، ہم پہ جان نچھاور کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں۔ بہن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ خط اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام لکھوں۔ یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا، بھیا جلدی خط تحریر کرو، اور جب یہ خط لکھنا تو اس خط میں مجھے بھی شامل کر لینا، اور میرا بھی سلام حبیب سے کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا حبیب آنے میں جلدی کرنا، دیر نہ کرنا۔ حسین ابن علی نے اپنی بہن کی مظلومی کو دیکھا، زینب کا احساس کیا، حبیب ابن مظاہر کے نام، اپنے بچپن کے دوست کے نام حسین ابن علی نے خط لکھا اور ایک قاصد کو دیا، کہا اسے لے جا کر کے حبیب ابن مظاہر کو دے دینا۔ حبیب ابن مظاہر حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں، جن کے سر پر علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھا تھا۔ یہ ایسا دوست، ایسا جانثار کہ جسے پیار خود رسول نے کیا تھا اور یہ کہا تھا یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہی حبیب ہیں، بچپن ہے، چھوٹے ہیں، کم سنی ہے، اپنے بابا مظاہر کے ساتھ آئے۔ جناب مظاہر حضور سرور کائنات کے چاہنے والے، حضور سرور کائنات کے قدموں پر جان نثار کرنے والے، ہاتھوں کو جوڑا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، آواز دی، یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، بتاؤ مظاہر۔ کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے غریب خانے پر آپ تشریف لے آئیں اور میرے گھر کی رونق کو دوبالا کر دیں، میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ مرسل اعظم نے اپنے اس چاہنے والے کی دعوت کو قبول کر لیا، خوشی خوشی چلے جا رہے ہیں۔ حضرت مظاہر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ حبیب نے آواز دی، بابا آپ نے اپنے آقا کو، آپ نے اپنے سید و سردار کو بلا تو لیا، کیا میرے آقا کو نہ بلائیے گا؟ مظاہر نے پوچھا، حبیب تمہارے آقا؟ آواز دی، ہاں میرا آقا حسین ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جہاں اپنے آقا کو بلا رہے ہیں،
میرے آقا کو بھی بلا لیجئے۔ مظاہر لوٹ کے آئے اور آنے کے بعد مرسل اعظم کی خدمت میں گزارش کی، اے پیغمبر اسلام، میرے اس بچے کی خواہش ہے کہ آپ اپنے شہزادے، اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے نواسے حسین کو اپنے ساتھ لے آئیے، یہ ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے۔ مرسل اعظم نے دعوت قبول کی۔ اب حبیب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے حبیب گھر آ گئے۔ دھیرے دھیرے وہ وقت قریب آنے لگا۔ ادھر مظاہر اپنے گھر کو اپنے سرکار، اپنے آقا حضور سرور کائنات کی مہمان نوازی کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ ادھر حبیب کا حال یہ ہے کہ اپنے چھوٹے شہزادے آقا حسین کی آمد کی خوشی کو کس انداز میں بیاں کریں۔ کبھی دروازے پہ آتے ہیں، کبھی بالائے خانہ جاتے ہیں، کبھی دروازے پہ آتے ہیں، کبھی چھت پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ نظریں جمائے ہیں، میرا آقا آ رہا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ خوشی کا عالم یہ تھا کہ آپ کبھی دروازے پہ اور کبھی بالائے خانہ پہ جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں حبیب کا پیر پھسلا اور حبیب بالائے خانہ سے زمین پہ آئے۔ تاریخ کہتی ہے آخری ہچکی لی اور حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باپ کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو مہمان نوازی کے لیے بلایا ہے۔ جیسے یہ خبر پہنچتی ہے کہ حبیب بالائے خانہ سے گر گئے اور آخری ہچکی لے کر کے آنکھیں بند کر لیں، حبیب کو ہاتھوں پہ اٹھایا، جناب مظاہر لے کر کے آئے اور لانے کے بعد ماں سے کہا کہ دیکھو حبیب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، خبردار میرا آقا تشریف لا رہا ہے، میرا سرکار تشریف لا رہے ہیں، خبردار ان کے مرنے کی خبر نہ ہونے پائے۔ میں نے بڑی منتیں کی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، تو میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ آخرکار ماں نے بھی اپنے صبر پر، اپنے ضبط پر قابو کیا اور حبیب کو ایک طرف رکھ دیا اور سرکار کے اہتمام میں لگ گئیں۔ یہ محبت ہے، یہ پرورش ہے، یہ سلیقہ ہے جو کربلا میں حبیب ابن مظاہر کی صورت میں نظر آیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جناب مظاہر نے دسترخوان لگایا، دسترخوان پر نعمتیں لا کر کے رکھ دیں۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئے، میرے غریب خانے پہ تشریف لے آئے۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک اور مہمان آیا ہے جس کا میزبان کہیں نظر نہیں آتا۔ ننھا شہزادہ حسین ابن علی آئے اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ مظاہر نے کہا یا رسول اللہ، یہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، مجھ غریب کی عزت افزائی کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی دسترخوان پہ تشریف رکھا، ایک مرتبہ ننھے شہزادے نے نگاہ اٹھائی، آواز دی نانا میرا میزبان کہیں نظر نہیں آتا۔ اب یہ سننا تھا کہ باپ سے برداشت نہ ہوا، آنکھوں سے آنسوؤں کی قطرے جاری ہوئے۔ ایک مرتبہ مرسل اعظم نے پوچھا، آواز دیا، حبیب اس دنیا میں نہ رہے، بالائے خانہ سے زمین پہ آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، نانا میرا میزبان۔ یہ کہہ کر کے حسین اٹھے اور اس جگہ تشریف لائے جہاں حبیب کو ان کے بابا نے سلا رکھا تھا، لٹا رکھا تھا۔ بازو کو ہلایا حسین نے، آواز دی، حبیب کیا ایسے ہی مہمان نوازی کرتے ہیں؟ مہمان کو بلا کر کے تم نے آنکھیں بند کر لی؟ کیا یہی انداز مہمان نوازی کا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے بازو کو ہلایا، آواز دی، حبیب اٹھو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی بازو کو ہلایا، حبیب نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا کہنا اس گھر کی خوشی کا، آج حبیب کو زندگی ملی ہے، حسین نے دی۔ آج حبیب کو یہ زندگی دی حسین نے ہے۔ حبیب آئے اور اپنے آقا کی مہمان نوازی کیا ہے۔ اب آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ کربلا میں جب نواسۂ رسول پریشانی کے عالم میں ہے، مصیبت کے عالم میں ہے، غربت کی حالت میں ہے، تو یہ خط جیسے ہی لکھا، قاصد خط لے کر کے کوفے پہنچتا ہے۔ یہ حبیب جو حسین کے قدموں پہ جان نثار کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، جیسے قاصد نے دق الباب کیا، تاریخ کہتی حبیب ابن مظاہر کھانا کھانے جا رہے تھے، ایک مرتبہ جیسے قاصد نے دق الباب کیا، آواز دی، کون؟ کہا میں قاصد حسین ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حبیب کے ہاتھوں سے لقمہ گرا، حبیب دوڑتے ہوئے آئے، جیسے ہی بتایا حسین کا خط آپ کے نام ہے،
हबीब इब्न मज़ाहिर ने वो ख़त लिया, आँखों से लगाया, आंसुओं के साथ उस ख़त को खोला और देखा जिसमें हुसैन ने आवाज़ दी थी, हुसैन ने तहरीर किया था, हुसैन ने लिखा था, हबीब मैं गुर्बत के आलम में करबला में ज़ालिमों के बीच घिरा हुआ हूँ, हबीब अगर मुमकिन हो सके तो हमारी नुसरत के लिए अगर आ सको तो आ जाओ। एक मरतबा जैसे ही ये तहरीर को पढ़ा, हबीब की आंखों में आंसू आ गए। बीवी शरीक हयात ज़ौजा करीब आई और आने के बाद कहती, हबीब क्या हुआ? नवासे रसूल करबला में ज़ालिमों में घिरे हुए हैं और मुझे मदद के लिए बुलाया है, नुसरत के लिए बुलाया है। ये सुनना था कि ज़ौजा ने कहा हबीब, तो फिर क्या सोचा? हबीब ने एक मरतबा अपनी शरीक हयात अपनी ज़ौजा की तरफ नज़रें उठाई और आवाज़ दी, ये बताओ मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? ये सुनना था कि हबीब की ज़ौजा ने आवाज़ दी, वाह हो हबीब तुम्हारे ऊपर कि नवासे रसूल मदद के लिए बुलाए और तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। भाई ये सुनना था कि हबीब ने आवाज़ दी, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मैं देख रहा था। भाई ये सुनना था कि इधर हबीब अभी बीवी से अपनी शरीक हयात से गुफ्तगू कर रहे हैं और इधर ग़ुलाम से कह रखा था कि घोड़े को आमादा करो, मैं आ रहा हूँ। इधर हबीब को आने में ताख़ीर होने लगी तो एक मरतबा हबीब जब करीब पहुँचे तो क्या देखा? ग़ुलाम घोड़े की बेचैनी को देख के कहता है, ए मेरे आका के घोड़े, अगर मेरे आका ने आने में ताख़ीर कर दी या अगर वो न गए तो मैं तुम्हारे साथ आका हुसैन की नुसरत के लिए चलूँगा। जैसे ही हबीब ने ये जुमला सुना और आने के बाद आवाज़ दी, ए मेरे ग़ुलाम, मैंने तुम्हें राह खुदा में आज़ाद कर दिया, जाओ हमने राह खुदा में तुम्हें आज़ादी दे दी। ये सुनना था कि आँखों में आंसू लेकर के हबीब का ग़ुलाम कहता है, हबीब जब जन्नत में जाने की बात हुई, जब नुसरत हुसैन के वक्त आया, मंजिल आई, तो आपने मुझे आज़ाद कर दिया है। हबीब ने ये जोश देखा, ये जज्बा देखा, अपने ग़ुलाम को अपने साथ लिया। इधर तारीख़ कहती है कि हबीब तेज़ी के साथ नुसरत हुसैन के लिए करबला की तरफ रवाना हुए और जैसे ही करबला की सरज़मीन पर पहुँचे, ख़याम हुसैनी में हबीब के आमद की खबर हुई तो ज़ैनब के खुशी का ठिकाना न था। हुसैन ने बढ़ कर के बूढ़े सहाबी हबीब इब्न मज़ाहिर को अपने कलेजे से लगाया, अपने नासिर को देखा, अपने सीने से लगाया। हबीब ने सलाम किया। जैसे ही हबीब के आमद की खबर मिली, ख़याम हुसैनी में फ़िज़्ज़ा ने आकर के खबर दी, शहज़ादी ज़ैनब, हबीब आए हैं, हुसैन के बचपन के दोस्त आए हैं। जैसे ही खबर ज़ैनब को मिली, एक मरतबा आवाज़ दी, अम्मा फ़िज़्ज़ा जाओ और जा कर के हबीब को सलाम कह दो अली की बेटी सलाम कहती है। हबीब ने जैसे ही ये सलाम सुना, मुंह पे तमाचे मारे, अल्लाह अकबर, ये वक्त आ गया कि करबला में हुसैन तन्हा हो, ख़याम हुसैनी का आलम ये हो कि अली की बेटी मुझे सलाम कहलाए। तारीख़ कहती है हबीब इब्न मज़ाहिर जब शब आशूर आई है, हिलाल इब्न नाफ़े जो हुसैन अलैहिस्सलाम पर नज़र रखे हुए हैं, हुसैन जिधर जिधर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के पीछे पीछे। तारीख़ कहती है एक मरतबा हुसैन जब लौट करके खैमे में गए, ज़ैनब के रोने की आवाज़, हुसैन के रोने की आवाज़ अपने कानों से सुनी तो एक मरतबा ज़ैनब रो के पूछती हैं, ए भैया आपके नासिर व मददगार सब हैं या कुछ चले गए? हुसैन ने आवाज़ दी, ए मेरी बहन ज़ैनब, मेरे चाहने वाले सब मौजूद हैं। कहा भैया यकीन है हंगाम में कहीं छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे? यह सुनना था कि नाफ़े से बर्दाश्त न हुआ, नाफ़े दौड़ते हुए आए, एक खैमे में दाखिल हुए। तारीख़ कहती है वो खैमा हबीब इब्न मज़ाहिर का था, हुसैन के बचपन का दोस्त था। एक मरतबा इन्होंने देखा हबीब तलवार को सैकल कर रहे हैं। जैसे ही परेशानी के आलम में इन्होंने मुझे देखा, आवाज़ दी, क्या तुम मौत से डर रहे हो? क्या तुम मौत से घबरा रहे हो? क्या तुम मौत से परेशान हो? रो के कहते हैं मैं मौत से परेशान नहीं हूँ। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं जो बात कहने जा रहा हूँ अगर तुम सुनोगे तो शायद तुम्हारी कैफियत भी हबीब ऐसी ही हो जाएगी। कहा बताओ तो क्या बात है? रो के कहते हैं हमारी शहज़ादियों को हम पर यकीन नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा मैं आका हुसैन के पीछे पीछे जा रहा था, मुझे महसूस हुआ कि आका शहज़ादी ज़ैनब के खैमे में जा रहे हैं। जैसे ही ज़ैनब शहज़ादी के खैमे में पहुँचे तो रोने की आवाज़ सुनी
اور ایک جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اے حبیب ہماری شہزادیوں کو ہم پہ یقین نہیں ہے، وہ یہ ڈر رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کل جب ہنگام ہو تو اس کے اندر ہم حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے آقا کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ حبیب خیمے سے باہر نکلے، تلوار اٹھائی اور ایک مرتبہ ایک آواز بلند کی۔ اس آواز کا سننا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان خیموں سے باہر نکل آئے، انصار حسین ننگی تلواریں لیے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے ایک مرتبہ بوڑھے صحابی حبیب نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے جوانوں، ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہے، آپ اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں، ہمیں بات کرنی ہے انصار حسین سے۔ انصار حسین آئے اور آنے کے بعد حبیب نے کہا، تم حسین پہ جان نثار کرنے کے لیے آئے ہو، حسین پہ جان قربان کرنے کے لیے آئے ہو؟ آواز دی، ہاں حبیب۔ کا سنو، صبح دور ہے، میں جیسے کہوں تم ویسے کرتے جانا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آگے آگے حبیب، پیچھے پیچھے انصار حسین اپنی اپنی ننگی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ کر کے خیمہ زینب کی طرف آگے بڑھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، حسین خیمے سے باہر نکلے۔ جیسے ہی انصاروں کا یہ جوش، یہ ولولہ، یہ جوش شجاعت، یہ جان قربان کرنے کا جذبہ دیکھا تو ایک مرتبہ حسین نے حبیب کو کلیجے سے لگا لیا، آواز دی، حبیب ہم نے تمہاری شہزادی کو یقین دلا دیا ہے کہ مجھے ایسے چاہنے والے ملے ہیں نہ جو نانا رسول کو ملے، نہ بابا علی کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے۔ آواز دی، آقا صبح دور ہے، اگر آپ حکم دے تو شہزادی سے کہہ دیجئے صبح دور ہے، اگر میرا آقا مجھے اس وقت اجازت دے دے اپنی اپنی تلواروں سے اپنی اپنی گردنوں کو الگ کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ یہ جیسے ہی خبر زینب تک پہنچی، زینب نے انصار حسین کو سلام کیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ کربلا ہے جہاں انصار حسین حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان اس انداز میں قربان کیا کہ قیامت تک ان انصار حسین کو سلام کیا جاتا رہے گا۔